ناظرین، پاکستانی اپنے ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ملک کے لیے لڑنے مرنے کو کس قدر تیار ہیں، اس کی ایک عالمی سطح پہ ایک رینکنگ آئی ہے۔ وہ ایک تو میں بتاؤں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور باقی جو اقوام ہیں، دوسرے ملک جو ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ کتنے لائل ہیں، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ عالمی رینکنگ ہے، اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہمیشہ آپ کو بڑی بڑی باتیں بتاتا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں نایاب دانتیں کتنی ہیں۔ سب بتا رہے ہیں کہ بڑی دانتیں ہیں، بڑی دانتیں کتنی ہیں، یعنی کہ ان نمبرز کتنی دانتیں ہیں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور اس سے پاکستان کو کتنا بڑا سرمایہ اس ملک کو حاصل ہونے والا ہے۔ اور یہ بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا ہمسایہ افغانستان ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ وہ ہمارے ہاں مارے جانے والے اپنے دہشت گردوں کو کس طریقے سے وصول کر رہا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ان سب حقائق اور تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے پچھلے 2 دن میں کو تقریباً 62 افغان شہری جو دہشت گرد ہیں، انہیں یہاں پہ دہشت گردی کی کمین گاہوں میں جا کے مارا اور ان کی لاشیں افغانستان کو بھیجی۔ افغانستان کے آفیشلز نے، یعنی کہ سرکاری حکام نے ان لاشوں کو وصول کیا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ جو ملک، جو حکومت، میں ملک کی بات نہیں کر رہا، افغانستان بحیثیت ملک ہمارا ہمسایہ، ہمارا برادر ملک، ہمارا ہمدرد ملک اور دیرینہ اور تاریخی ملک، جس کے ساتھ ہمارے ایسے ایسے تعلقات رہے ہیں کہ لوگوں نے پاکستان میں بہت سے نام ان کے ناموں پہ رکھے، لیکن اس ملک کی جو حکومت ہے، جو افغان طالبان کی حکومت ہے، جس کو پاکستان تقریباً تسلیم کر چکا ہے، اور پاکستان اس کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں ترجیحی معاہدہ بھی ہوا ہے، اور چین جو ہے وہ اس کو چاہتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پہ رہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان سارے معاملات طے کروانے میں گرانٹر بھی چین ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے لوگ جو یہاں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو پاکستان نے ان کی دہشت گردی کی کمین گاہوں پہ جا کے مارا، اسی حالت میں کہ جب وہ اسلحے اور اس کے ساتھ یہاں تھے، اور ان کی جب لاشیں ان کو دی گئیں، اور یہ لاشیں دینے کا جو اہتمام تھا یہ اس لیے کیا گیا کہ افغان حکومت کل یہ نہ مکر سکے کہ یہ لوگ افغان نہیں تھے، یا اگر تھے تو ہمیں پتہ نہیں۔ تو ان کی لاشیں ان کے حوالے کی گئیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو وہاں اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کیا کسی دہشت گرد کو کوئی اعزاز ملنا چاہیے؟ وہ کہاں پہ دہشت گردی کر رہے تھے؟ وہ ایک مسلمان ملک پاکستان کے ساتھ، اس پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے جس نے صدیوں ان کا ساتھ دیا۔ اس ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے جس نے سال ہر سال ان کا ساتھ دیا، ان کی جنگوں کو لڑا، ان کی جنگوں کو برداشت کیا۔ کیا یہ افغانستان کی جنگ نہیں تھی جو روس نے وہاں آ کے حملہ کیا تھا اور اس کو پاکستان نے اپنی جنگ سمجھا؟ کیا امریکہ نے جب حملہ کیا 2 دفعہ افغانستان میں، تو کیا پاکستان نے اس جنگ کو نہیں بھگتا؟ اور نہ صرف یہ کہ اس جنگ کو بھگتا، بلکہ اس کے نقصانات کو آج تک ہم سہ رہے ہیں۔ ہم آج تک پاکستان ان کے زخموں سے چور چور ہے، اور ان کے لوگوں کو یہاں پہ رکھ کے ان کی کفالت اور ان کی ہر طرح سے خیال کیا، اور پوری دنیا سے زیادہ اچھا خیال کیا ان کا۔ لیکن ہمیں صلہ کیا ہے کہ وہاں سے آگے ایک تو دہشت گردی کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو اعزاز ملتا ہے وہاں پہ، اور ان کو دہشت گرد نہیں مانتے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی برداشت اور اس کی صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا جو ان کا جو مخالف فریق ہے، جس کو TRF کہتے ہیں، جو ریزسٹنس ایک فورس بنی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ تیار بیٹھا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ ہے اس وقت،
صرف پاکستان افغان حکومت کی کے ساتھ ان کے جو تعلقات جو تعاون رہا ہے ماضی میں اور آج بھی پاکستان یک طرفہ طور پہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں جا رہا۔ تو یہ تھی ڈیٹیل اس کی۔ اور آگے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے، پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کی جو ایک سروے ہے، یہ ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے جو مختلف طریقوں سے، سائنسی طریقوں سے سروے کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سروے کیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی اقوام ہیں ان میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں جو اپنے ملک کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ اب میں بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ اس سروے کے مطابق 90% پاکستانی اپنے ملک پہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ میں فوج، سیکیورٹی فورسز کے علاوہ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز اور فوج نے تو حلف بھی اپنے ملک کے تحفظ کا لیا ہوتا ہے، لیکن عام پاکستانی جو پاکستان کا شہری ہے، جو سویلین ہے، وہ 90% ہیں جو پاکستان پہ اپنی جان دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ کون ہے اس سروے کے مطابق؟ وہ ہیں ویتنامی۔ آپ کو پتہ ویتنام نے جو امریکہ کے خلاف جنگ لڑی ہے، بڑی تاریخی جنگ ہے۔ مثال دی جاتی ہے امریکہ کو پوری دنیا میں جو سب سے بری شکست ہوئی ہے، ویسے تو افغانستان میں بھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ مطلب اب میں یہ کہوں گا تو اس کو اگر کوئی سرکاری سطح پہ نہ سمجھے تو ظاہر ہے کہ مینلی تو پاکستان ہی تھا۔ بہرحال تو جو سب سے بری شکست ہوئی ہے وہ ویتنام میں ہوئی ہے، اور ویتنام میں جو لوگ اپنے وطن پہ کٹ مرنے کو تیار ہیں ان کی تعداد ہے 99%، پاکستان سے 1% کم۔ حالانکہ لوگ یہ واقعی پوری دنیا سمجھتی ہے کہ ویتنام نے جتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور جس ملک کا ابھی میں بات کر رہا تھا افغان، وہ ہیں 76%۔ کہنے کو تو کہتے ہیں نا کہ افغان اپنے وطن سے بڑا پیار کرتے لیکن 76% پاکستان سے کہیں کم۔ ان سے زیادہ جو اپنے ملک سے وطن سے پیار کرتے ہیں وہ ہیں بنگالی، وہ ہیں 86%۔ 86% بنگالی جو ہیں وہ اپنے ملک پہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ بنگالی ہیں، پہلے پہ پاکستانی اور دوسرے پہ ویتنامی۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں تو وہ ہیں بھارت والے 75%، یعنی وہ افغانوں سے 1% کم ہیں اپنے ملک سے پہ لڑنے مرنے والے۔ اور ہم سے تو آپ اندازہ کریں کہ ہم 90% ہمارے پاکستانی اور وہ 75%، کتنا بڑا فرق ہے۔ پھر آگے جا کے اب چلتے جائیں تو فن لینڈ کے لوگ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور 71% لوگ ہیں جو اپنے وطن پہ کے ساتھ بہت عشق رکھتے ہیں۔ اور ترک، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترک جو ہے وہ اپنی نیشنلٹی اور اپنی جو ریسزم ہے اس میں بڑا مخلص رہا ہے، تاریخ گواہ ہے اس چیز کی، لیکن اب وہ وطن سے پیار کرنے والے اور وطن پہ لڑنے مارنے والے صرف 73% رہ گئے۔ صرف تو نہیں کہنا چاہیے، بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن ترکوں کی چونکہ تاریخ ایسی ہے تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اب 73% رہ گئے ہیں۔ حالانکہ ترک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں ترک نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، یہ تاریخ رہی ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی عوام کی محبت اپنے وطن کے لیے۔ یہ میں نے دوبارہ بتا دوں کہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کا ایک بہت بڑا سروے ہے جس کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے۔ اب میں اپنے اگلے موضوع کی طرف آؤں کہ پاکستان میں کون سی ایسی دھاتیں ہیں جنہیں ہم ریئر منرلز کہتے ہیں، جنہیں ہم نایاب دھاتیں کہتے ہیں، جو دنیا میں بہت کم ہیں، وہ کون سی ہیں جو پاکستان سے نکل رہی ہیں۔ تو پاکستان سے پوری دنیا میں نایاب دھاتیں جو ہیں، یعنی کہ نایاب سے مطلب ہوتا ہے جو نہیں ملتی، بہت کم ملتی ہیں، ان کی تعداد ہے 17 ایسی منرلز ہیں جو پوری دنیا میں بہت کم ہیں، یعنی کہ جہاں ہوتی ہیں وہ مطلب وہ ملک جو ہے وہ بڑا آپ سمجھیں اسے امیر ہی سمجھیں، لیکن خیر ظاہر ہے کہ پاکستان کو ابھی یہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی تو ہمارے ہاں دریافت ہوئی ہیں۔ تو 17 دھاتوں میں سے پاکستان میں 12 دھاتیں موجود ہیں،
یعنی کہ اگر پوری دنیا میں 17 دھاتیں نایاب ہیں، ریئر ہیں، اور جسے آپ قیمتی، سب سے قیمتی دھاتیں کہیں وہ ہیں، تو پاکستان میں ان میں سے 12 ہیں۔ اور یہ جو دھاتیں ہیں، یہ ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں، یہ کن چیزوں کے لیے ناگزیر ہیں، ان کے بغیر وہ چیزیں بن نہیں سکتی۔ وہ ہیں الیکٹرانکس، آپ کے ہاتھ میں فون ہے یا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، آپ کا کیمرہ ہے یا کوئی اور آپ کی الیکٹرانکس کی جو فریج ہے، تو ان سب میں یہ دھات استعمال ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ الیکٹرانکس بن نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ بیٹریز، یہ جو ہر چیز کی بیٹری، آپ کے ایون جو آپ کا ریموٹ ہے اس کی بیٹری اگر ہے، یا آپ کے کیمرے کی بیٹری ہے، یا آپ کے فون کی بیٹری ہے، اور اس کے علاوہ جو اب دور آ رہا ہے الیکٹرک گاڑیوں کا، بجلی پر چلنے والی گاڑیوں کا، اس میں موبائل فونز میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اس کے علاوہ سولر پینلز میں، اس کے علاوہ لیزر ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے، جو بہت اب عام ہو جائے گی، جس کا بڑا فائدہ ہوگا اس میں، اور پھر یہ کہ جتنے جہاز ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، جتنے میزائل ہیں، جتنے راکٹس ہیں، جتنی بھی آپ کی فوجی طاقت ہے، آپ کی دفاعی طاقت ہے، جس پہ دنیا میں جو ملک ہیں وہ فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو منواتے ہیں، ان سب میں یہ دھاتیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ دھاتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاکستان میں 12 ہیں، 17 میں سے 12، ویسے سب سے زیادہ تو چین میں ہے، لیکن اس کے بعد اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں ہیں، اور یہ ہیں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں۔ اب اس کی جو مالیت ہے، جو اندازہ لگایا گیا ہے، وہ ہے 4000 ارب ڈالر، گنے نہیں جائیں گے، ویسے پہاڑ ہی لگ جائے گا ڈالروں کا۔ 4000 ارب ڈالر مالیت کی یہ دھاتیں پاکستان میں ہیں، اور اس کی اہمیت تو جانیں جن کو پتہ ہے، وہ ہیں امریکہ والے۔ انہوں نے چونکہ پاکستان میں آگے سروے کیے ہیں پاکستانی کمپنیوں اور پاکستانی اداروں کے ساتھ مل کے، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی دھاتیں ہیں، تو وہ اسی وجہ سے مارکو روبیو اب پاکستان آنے والے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کا مین فوکس ہی ان دھاتوں کی نکالنے کے جو ٹھیکے ہیں، جو امریکی کمپنیاں لینا چاہتی ہیں، وہ ان کے معاہدے کرنا ہے۔ تو امریکہ کی دلچسپی اب سمجھ پوری طرح سے لوگوں کو میرا خیال آ جائے گی کہ کیوں ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کی زیر زمین یہ اتنی بڑی دولت جو چھپی ہوئی ہے اس کی ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی ثبوت آپ کو دوں کہ کیوں میں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا اس پہ بڑی دلچسپی لے رہی ہے، اور دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ بڑے بڑے بینک جو ہیں، انٹرنیشنل بینکس جو ہیں، یہ ایسے تو پیسے نہیں دیتے جب تک ان کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ تو اس نے پاکستان کے لیے جو امداد منظور کی ہے، جو وہ دے گا، وہ آپ کو پتا ہے کہ 40 کروڑ ڈالر کی وہ امداد جو ہے وہ اس کے لیے، ریکوڈیک کے لیے صرف دے رہا ہے۔ تو اب اس سے جو کاپر نکلے گا، جو اندازہ لگایا گیا، جو تانبا ہوتا ہے، تانبا بہت اہم یہ دھات ہے۔ ہمارے ملکوں میں چونکہ انڈسٹری نہیں ہے اور اس کا استعمال نہیں ہے، تو ہمیں اس کا شاید پوری طرح اندازہ نہیں ہے۔ تو وہ ہے 8 لاکھ ٹن سالانہ، یہ ریکوڈک سے نکلے گا، صرف ریکوڈک سے تانبا جو نکلے گا 8 لاکھ ٹن سالانہ، جو یہ 2028 سے ویسے نکلنا شروع ہو جائے گا، اور 2034 میں جا کے، یہ صرف ریکوڈک کی بتا رہا ہوں، ریکوڈک جو بلوچستان میں ہے یہ ڈبل ہو جائے گا، یعنی کہ 16 لاکھ ٹن جو ہے یہ نکلا کرے گا۔ اور پاکستان میں جو سونے کے ریزرو ہیں وہ 26 ملین اونس فی الحال اندازہ لگایا گیا ہے۔ اور تانبا تو آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ کہاں کہاں اور ہے، اور اتنے بڑے ریزروز ہیں کہ شاید دنیا اس سے اور بھی حیران ہوگی۔ دنیا جو جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے، جو جب سامنے آئے گی، اور اس میں ہمارا چنیوٹ پنجاب کا شہر، اور پھر آگے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر۔